بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب حساب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں سرک نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ ایک، اس کی پوری زندگی اور عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں اس کو ختم کیا، اور دوسرا خصوصیت سے اس کی جوانی اور جوانی کی قوتوں کے بارے میں کہ کن مشاغل میں جوانی اور اس کی قوتوں کو بوسیدہ اور پرانا کیا، اور تیسرا اور چوتھا مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں سے اور راستوں سے اس کو حاصل کیا تھا، اور کن کاموں اور کن راہوں میں اس کو صرف کیا، اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس کے بارے میں کیا عمل کیا۔ ابو جری جابر بن سلیم سے روایت ہے کہ میں مدینہ پہنچا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس وقت کچھ جانتا نہیں تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس کے پاس طالب بن کر حاضر ہوتے ہیں اور وہ ان کو جو کچھ بتا دیتا ہے اس کو قبول کر کے چلے جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے لوگ اس کو دل و جان سے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، علیک السلام یا رسول اللہ۔ یہ میں نے 2 دفعہ عرض کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیک السلام نہ کہو، یہ مردوں کا سلام ہے، یعنی اہل جاہلیت اس طرح مردوں کو سلام کیا کرتے تھے، بجائے اس کے السلام علیکہ کہو۔ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں رسول ہوں اس اللہ کا جس کی شان یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی دکھ اور تکلیف ہو اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہارے دکھ کو دور کر دے گا، اور اگر تم پر قحط سالی کی مصیبت آ جائے اور تم اس سے دعا کرو تو تمہارے لیے وہ زمین سے پیداوار پیدا کر دے، اور جب تم کسی جنگل بیاباں میں اور لق و دق میدان میں ہو، تمہاری سواری کا جانور گم ہو جائے اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہاری سواری کے اس جانور کو تمہارے پاس پہنچا دے۔ حدیث کے راوی جابر بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ جابر بن سلیم کہتے ہیں، اس کے بعد سے میں نے کسی کو بھی گالی نہ دی، اور نہ کسی آزاد کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ بکری جیسے کسی جانور کو۔ اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصیحتیں بھی فرمائیں، کسی احسان کو تم حقیر نہ سمجھو، اور تم اپنے بھائی سے شگفتہ روئی کے ساتھ بات کیا کرو، یہ بھی ایک طرح کا احسان اور حسن سلوک ہے، اور اپنا تہبند آدھی پنڈلیوں تک اونچا رکھو، اگر اتنا اونچا رکھنا منظور نہ ہو تو کم سے کم ٹخنوں تک اونچا رکھو، اور تہبند کو زیادہ نیچے لٹکانے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ تکبر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تمہیں گالی دے اور تمہاری کسی ایسی بری بات کا ذکر کر کے تم کو آر دلائے جو تمہارے بارے میں جانتا ہو تو تم ایسا نہ کرو، اس صورت میں اس کی اس ساری زبان درازی کا پورا وبال اسی پر ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے یہ چند خاص باتیں، پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا دوسرے عمل کرنے والوں کو بتائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ازراہ شفقت میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لے لیا اور گن کر یہ 5 باتیں بتائیں۔ فرمایا، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو اور ان سے پورا پورا پرہیز کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہو، اور یہ عبادت نفلی عبادت کی کثرت سے افضل ہے۔ دوسری بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی اور مطمئن ہو جاؤ، اگر ایسا کرو گے تو تم بڑے بے نیاز اور دولت مند ہو جاؤ گے۔ اور تیسری بات یہ
کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ایسا کرو گے تو تم مومن کامل ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو تم اپنے لیے چاہتے اور پسند کرتے ہو وہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی چاہو اور پسند کرو، تم ایسا کرو گے تو حقیقی مسلم اور پورے مسلمان ہو جاؤ گے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ زیادہ مت ہنسا کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے محبوب دوست صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے۔ مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے مساکین اور غرباء سے محبت رکھنے کا اور ان سے قریب رہنے کا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے کہ دنیا میں ان لوگوں پر نظر رکھو جو مجھ سے نچلے درجے کے ہیں، یعنی جن کے پاس دنیوی زندگی کا سامان مجھ سے بھی کم ہے، اور ان پر نظر نہ کروں جو مجھ سے اوپر کے درجہ کے ہیں، یعنی جن کو دنیوی زندگی کا سامان مجھ سے زیادہ دیا گیا ہے۔ اور بعض دوسری احادیث میں ہے کہ ایسا کرنے سے بندہ خدا میں صبر و شکر کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور یہ ظاہر بھی ہے۔ آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اور مجھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ میں اپنے اہل قرابت کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور قریبی رشتہ کو جوڑوں، یعنی ان کے ساتھ وہ معاملہ اور سلوک کرتا رہوں جو اپنے عزیزوں قریبوں کے ساتھ کرنا چاہیے، اگرچہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ کسی آدمی سے کوئی چیز نہ مانگوں، یعنی اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں اور اس کے سوا کسی کے در کا سائل نہ بنوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم فرمایا کہ میں ہر موقع پر حق بات کہوں، اگرچہ وہ لوگوں کے لیے کڑوی ہو اور ان کی خواہشات اور اغراض کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں بری لگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں، یعنی دنیا والے اگرچہ مجھے برا کہیں لیکن میں وہی کہوں اور وہی کروں جو اللہ کا حکم ہو اور جس سے اللہ راضی ہو، اور کسی کے برا بھلا کہنے کی مطلق پرواہ نہ کروں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کلمہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ یہ سب باتیں اس خزانے سے ہیں جو عرش کے نیچے ہے، یعنی یہ اس خزانے کے قیمتی جواہرات ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور جن کو اللہ ہی جن بندوں کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کسی اور کی وہاں تک دسترس نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے پروردگار نے ان 9 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے۔ 1، اللہ سے ڈرنا خلوت میں اور جلوت میں، اور عدل و انصاف کی بات کہنا غصہ میں اور رضامندی میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب کسی سے ناراضی اور اس پر غصہ ہو تو اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے، اور جب کسی سے دوستی اور رضامندی میں ہو تو اس کی بے جا حمایت اور طرفداری کی جائے، بلکہ ہر حال میں عدل و انصاف اور اعتدال کی راہ پر چلا جائے۔ اور حکم فرمایا میانہ روی پر قائم رہنے کا، غریبی اور ناداری اور فراخ دستی اور دولت مندی کی دونوں حالتوں میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ ناداری اور غریبی میں مبتلا کرے تو بے صبری اور پریشان حالی کا اظہار نہ ہو، اور جب وہ فراخ دستی اور خوشحالی نصیب فرمائے تو بندہ اپنی حقیقت کو بھول کر غرور اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ الغرض ان دونوں امتحانی حالتوں میں افراط و تفریط سے بچا جائے اور اپنی روش درمیانی رکھی جائے۔ یہی وہ میانہ روی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور مجھے حکم فرمایا کہ میں ان اہل قرابت کے ساتھ بھی رشتہ جوڑوں اور ان کے حقوق قرابت اچھی طرح ادا کروں جو مجھ سے رشتہ قرابت توڑیں اور میرے ساتھ بدسلوکی کریں، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو بھی دوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا ہو اور میرا حق مجھے نہ دیا ہو، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہو اور مجھے ستایا ہو۔ اور مجھے حکم دیا ہے کہ میری خاموشی میں تفکر ہو، یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں، اور جو چیزیں قابل تفکر ہیں ان میں غور و تفکر کروں، مثلاً اللہ کی صفات اور اس کی آیات،
اور مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے اور اس کا مجھے کیا حکم ہے، اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اور مثلاً یہ کہ اللہ کے غافل بندوں کو کس طرح اللہ سے جوڑا جائے، الغرض خاموشی میں اس طرح کا تفکر ہو۔ اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میری گفتگو ذکر ہو، یعنی میں جب بھی بولوں اور جو بھی بولوں اس کا اللہ سے تعلق ہو، خواہ اس طرح کہ وہ اللہ کی ثنا و صفت ہو یا اس کے احکام کی تعلیم و تبلیغ ہو، یا اس طرح کہ اس میں اللہ کے احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو۔ ان سب صورتوں میں جو گفتگو ہوگی وہ ذکر کے قبیل سے ہوگی۔ اور مجھے حکم دیا ہے کہ میری نظر عبرت والی ہو، یعنی میں جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق اور عبرت حاصل کروں اور لوگوں کو حکم کروں اچھی باتوں کا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے اور جلا ڈالا جائے، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو حکم دیں کہ اپنے اہل و عیال اور مال و منال کو چھوڑ کے نکل جاؤ، اور کبھی ایک فرض نماز بھی قصداً نہ چھوڑو، کیونکہ جس نے ایک فرض نماز بھی قصداً چھوڑی اس کے لیے اللہ کا عہد اور ذمہ نہیں رہا، اور ہرگز کبھی شراب نہ پیو، کیونکہ شراب نوشی سارے فواحش کی جڑ اور بنیاد ہے، اسی لیے اس کو الخبائث کہا گیا ہے۔ اور ہر گناہ سے بچو، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اور جہاد کے معرکہ سے پیٹھ پھیر کے نہ بھاگو، اگرچہ کشتوں کے پشتے لگ رہے ہوں۔ اور جب تم کسی جگہ پر لوگوں کے ساتھ رہتے ہو اور وہاں کسی وبائی مرض کی وجہ سے موت کا بازار گرم ہو جائے تو تم وہیں جمے رہو، جان بچانے کے خیال سے وہاں سے مت بھاگو، اور اپنے اہل و عیال پر اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق خرچ کرو، نہ بخل سے کام لو کہ پیسہ پاس ہوتے ہوئے ان کو تکلیف ہو، اور نہ خرچ کرنے میں اپنی حیثیت سے آگے بڑھو، اور ادب دینے کے لیے ان پر حسب ضرورت و موقع سختی بھی کیا کرو، اور ان کو اللہ سے ڈرایا بھی کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے۔ وہاں انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا، تمہارے اس رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات رلا رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے آپ سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے، اور جس شخص نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے خود اللہ کو جنگ کی دعوت دی، اور بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان نیکوکار متقی بندوں سے جو ایسے چھپے ہوئے اور نامعروف ہوں کہ جب غائب ہوں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے، اور حاضر ہوں تو کوئی ان کو دعوت دے کر اپنے پاس نہ بلائے۔ ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ نکل جاتے ہیں کالی آندھیوں میں سے۔ تشریح: حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث مبارک جس کو یاد کر کے وہ رو رہے تھے چند اجزاء پر مشتمل ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ در حقیقت تنہا یہی بات ان بندوں کو رلانے کے لیے کافی ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو اور وہ شرک کی شناعت و قباحت کو بھی جانتے ہوں، کیونکہ خفی اور باریک قسم کے ریا سے بچنا ان بندوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے جو ان سے بچنے کی فکر اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے عمل کو ریا وغیرہ سے پاک رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن پھر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ریا کی کچھ لگاوٹ آ ہی گئی۔ عارفین کا یہ عام حال ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں اور بعد میں یہ محسوس کر کے روتے ہیں کہ جس اخلاص کے ساتھ عمل ہونا چاہیے وہ نصیب نہیں ہوا۔ غالباً حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رونے میں بھی اس احساس کو دخل تھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ریا کے متعلق اس انتباہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ تنبیہ یہ فرمائی تھی کہ جن بندوں کا اللہ سے خاص تعلق ہو ان کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ جو کوئی ان خاصان خدا سے دشمنی کرتا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو جنگ کی دعوت دیتا ہے اور اس کے غضب اور عذاب سے کھیلنا چاہتا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو
وہ بندے محبوبان بارگاہ خداوندی ہیں جو نیکوکار اور تقوی شیار ہیں، لیکن اسباب شہرت سے بچنے کی وجہ سے کوئی ان کے اس امتیاز کو جانتا بھی نہیں۔ وہ ایسے گمنام اور نامعروف ہیں کہ غائب ہوں تو کسی کو ان کی فکر اور تلاش نہ ہو، اور موجود ہوں تو کوئی ان کو مدعو نہ کرے، یعنی کوئی ان کی دعوت نہ کرے۔ ان کے دل روشن بلکہ دوسروں کو روشنی دینے والے چراغ ہیں، اور وہ اپنے دل کی اس روشنی کی وجہ سے فتنوں کی سخت سے سخت اندھیریوں میں سے اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد یا تو خود حضرت ابو ذر غفاری نے یا ان سے روایت کرنے والے نیچے کے راوی نے ایک طویل حدیث بیان کی، جس کو یہاں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اسی سلسلہ کلام میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، کیونکہ یہ تقوی بہت زیادہ آراستہ کر دینے والا اور سنوار دینے والا ہے تمہارے سارے کاموں کو۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت اور وصیت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تلاوت اور ذکر ذریعہ ہوگا آسمان میں تمہارے ذکر کا، اور اس زمین میں نور ہوگا تمہارے لیے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا، حضرت مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، زیادہ خاموش رہنے اور کم بولنے کی عادت اختیار کرو، کیونکہ یہ عادت شیطان کو دفع کرنے والی اور دین کے معاملے میں تم کو مدد دینے والی ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا، مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ عادت دل کو مردہ کر دیتی ہے اور آدمی کے چہرے کا نور اس کی وجہ سے جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ حق اور سچی بات کہو، اگرچہ لوگوں کے لیے ناخوشگوار اور کڑوی ہو۔ میں نے عرض کیا، مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا، حضرت مجھے اور نصیحت فرمائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ اپنے نفس اور اپنی ذات کے بارے میں جانتے ہو، چاہیے کہ وہ تم کو باز رکھے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خط لکھا اور اس میں درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت اور وصیت فرمائیں، لیکن بات مختصر اور جامع ہو، بہت زیادہ نہ ہو۔ تو حضرت ام المومنین نے ان کو یہ مختصر خط لکھا، سلام ہو تم پر، اما بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، جو کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے لوگوں کو اپنے سے خفا کر کے، تو اللہ مستغنی کر دے گا اس کو لوگوں کی فکر اور بار برداری سے، اور خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور جو کوئی بندوں کو راضی کرنا چاہے گا اللہ کو ناراض کر کے، تو اللہ اس کو سپرد کر دے گا لوگوں کے۔ والسلام۔